أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ وہ دعا ہے کہ جو حضرت یونس نے اس وقت مانگی تھی جب وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له۔ یہ اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی بندہ دعا مانگے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ اسم اللہ الاعظم ہے، اور اسم اعظم کی تاثیر یہی ہوتی ہے الذی اذا دعا به دعی به استجیب، کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے تو وہ دعا فوراً منظور ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر علماء نے، اللہ کے صالحین بندوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ناحق قید خانے میں ہیں، مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ دعا اکثیر اعظم ہے۔ ویسے تو ہر کام کے لیے، لیکن ان کے لیے یہ زیادہ مجرد کہ وہ اگر رات کی تنہائی میں اندھیرے میں بیٹھ کر پورے اخلاص سے، یقین سے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو جو ہے وہ حل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی ایسی چیز مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہیں جب چاہیں جیسا چاہیں کر دیں، اس لیے بس۔ لیکن میں نے کئی دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے کہ دعا میں ایک تو یقین ہو، اور دوسرا دعا میں اخلاص ہو، تیسری بات یہ ہے کہ صدق مقال اور عقل حلال ہو، یعنی آدمی سچی بات کہتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، حرام نہ کھاتا ہو، پیٹ میں حلال ہو، پھر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ اگر آدمی کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا حرام سے ہے پھر دعا منظور نہیں آتی۔ پھر تو وہی ہوگا کہ جب وہ کہے گا لبیک و سعدیک تو آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک، تمہاری کوئی حاضری نہیں، جاؤ حج تم پر ہم رد کر دیا۔ قال ابو خالد آصف عن مصعب یعنی ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا بدعاء یونس استجیب له۔ قال ابو عیسیٰ ابو سعید یرید به وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ دعائیں سن کے مومنین بھی مانگیں گے تو ان کو بھی غم سے نجات دیتے ہیں۔ وقال ابن جریر حدثني عمران بن بکار الکلائی قال حدثنا یحییٰ ابن صالح اسم اللہ الذی اذا دعی به اجاب واذا سئل به اعطی دعوت یونس بن متی۔ حضور نے فرمائی ایسی دعا ہے کہ جو مانگے وہ ملتا ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیونس خاصۃ ام لجماعت المسلمین، کیا یہ صرف حضرت یونس کے لیے دعا ہے یا لوگ باقی مسلمان بھی؟ اور فرمایا نہیں، سب کے لیے ہے۔ قال آپ نے فرمایا قال لیونس متی ولجماعت المؤمنین عامۃ، سب کی دعوا بها۔ الم تسمع قول اللہ عز وجل، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں ونادى فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین فهو شرط من اللہ لمن دعاہ بہ۔ یعنی یہ ایک بات ہے تم مانگو گے تو قبول ہوگی، کیونکہ اسم اعظم کی شان ہی یہی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے حاضرین میں سے قال ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ملکہ سبا کا تخت کون لے آئے گا؟ اس کے آنے سے پہلے پہلے لے آئے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جن جو تھا سرکش، اس نے کہا کہ حضرت آپ جتنی دیر میں اپنی مجلس سے اٹھیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ ارے نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده، جس کو اللہ نے علم دیا تھا کتاب سے، وہ کہتے ہیں یہی اسم اعظم کا علم تھا،
کہ جس کو اللہ نے عطا فرمایا تو اس کو انہوں نے اس سے دعا مانگی، حضرت سلیمان نے آنکھیں بند کی کھولی تخت آ چکا تھا۔ اسم اعظم کی یہ تاثیر ہوتی ہے، لیکن شرط میں نے وہی عرض کیا نا کہ یقین بھی ہو اور انسان اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ یہ ایک دعائیں ہوتی ہیں جو ہم جیسے طواف میں دیکھا نہیں ہمارے بھائی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ دے پتہ شتہ کوئی نہیں ان کو کیا ہے، بس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ رٹا لگا کے پڑھ رہے ہیں، جب پتہ ہی نہیں تو دعا کیا ہوئی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ دعا کتابیں اٹھا کے پڑھنا طواف میں یہ بدعت ہے، اصل دعا وہ ہے جو بندے کے دل سے نکلے، اور دعا افضل یہ ہے کہ آدمی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ولا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا اس کے دل سے ہو، اپنی زبان میں ہو کسی وہ مانگے وہ دعا۔ اسی لیے کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے تو انشاءاللہ وہ دعائیں اور طواف جلدی قبول ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے دو طریقے لکھے ہیں علماء نے کہ اسم اعظم کیسے حاصل کیا جائے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ چاہے تو مل جاتا ہے، یہ وہابی چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے جس کو چاہیں دے۔ دوسرا اسباب کی حد تک یہ ہے کہ آدمی کے جو اللہ نے اپنے 99 نام ذکر فرمائے ہیں جو صحیح حدیثوں میں موجود ہیں، صحیحین میں ہیں، بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، اگر ان 99 اسماء کو سامنے رکھ کے ان سب کے ساتھ دعا مانگا کرے تو اس میں ہی کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے۔ تو اگر وہ اپنی ایک عادت بنا لے کہ میں اپنی ہر دعا میں اول آخر درود شریف پڑھ کے یہ 92 نام لیا کروں گا۔ اچھا، ویسے آج کل تو الحمدللہ چھپے ہوئے بھی مل جاتے ہیں اور منظوم بھی مل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ ان نے بھی لکھا ہے ایک منظوم اسماء اللہ حسنہ پر، حمان اللہ رب العالمین من اللہ فاض جسمان الودینہ، یہ اس انداز پہ انہوں نے سارے وہ نام لکھے۔ اس میں پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، آدمی 8-10 دفعہ پڑھے نا یاد ہو جاتا ہے۔ تو دوسرا طریقہ اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ تیسرا طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اسم اللہ الاعظم کے بارے میں آیت الکرسی میں بھی اسم اللہ الاعظم ہے، الہکم الہ واحد میں بھی اسم اللہ الاعظم ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ اس میں بھی اسم اعظم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی انسان کے لیے اللہ نے یہ مناسب سمجھا، کسی کے لیے یہ مناسب سمجھا۔ تو جیسے ہمارے بزرگ تھے، والد کی جگہ تھے حضرت درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جمع کیے ہیں وہ ساری آیات سے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء لا الہ الا انت۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر وہ سارے اسماء آ جاتے ہیں۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے پڑھنے کا، اور ایک طریقہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثلا 3 نام منتخب کر لیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ پڑھتے رہیں 11 دن تک اس کام کے لیے جو آپ کو مقصد ہے۔ وہ حل نہ ہو تو پھر اگلے 3 نام منتخب کر لیں، وہ پڑھتے رہیں۔ وہ حل نہ ہو تو اس سے پھر اگلے 3 نام، تو جہاں آپ کا کام ہو جائے بس وہ آپ کے لیے اسم اللہ الاعظم ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کی مقصد جو ہے، مراد جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ لیکن تمام بزرگ اس بات میں متفق ہیں کہ اسم اللہ الاعظم اصل میں اللہ، یہ اسم اعظم ہے۔ انہوں نے کہا چونکہ یہ اسم ذات ہے، باقی سب صفات ہیں، رحمان، رحیم، کریم، ملک، سلام، یہ سب صفتیں ہیں۔ اس میں ذات جو ہے وہ صرف اللہ ہے۔ اسی لیے تمام بزرگ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کو ملا ہے وہ اسی سے ملا ہے۔ اسی لیے تمام بزرگ اللہ اللہ کی کثرت سے ذکر کرواتے ہیں، کیونکہ اسم اللہ الاعظم ہے۔ تو بہرحال اللہ آپ کو بھی اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص سے دعائیں کیا کریں۔
اچھا ایک تو بات یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہے بیچارہ غریب آدمی ہے، وہ جدہ میں رہتا ہے، کبھی کبھی میرے لیے کھانا پکا کے وہاں سے لے آتا ہے غریب آدمی۔ آج اس نے بتایا اس کے والد احمد خان فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔